بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ اگر اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کی طرف سے صدر مملکت کا نام کون سا سامنے آئے گا؟ جی ہاں، کیسا؟ آپ نے یہ تو بہت سی چیمگوئیاں سنی ہوں گی کہ پرائم منسٹر کے طور پر فلاں کا نام آ رہا ہے، فلاں کا نام آ رہا ہے، لیکن اب تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اپوزیشن کی کامیابی کے بعد اور وہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیج دیتی ہے تو اپوزیشن کی طرف سے جو صدر ہے وہ کون شخصیت ہوگی، وہ کس کو نامینیٹ کریں گے؟ آج یہی بات ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنی ہے، یہی تجزیہ دینا ہے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر آپ کو ڈسکس کرنی ہے چند پوائنٹس۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اپوزیشن اس وقت اپنا آخری داؤ کھیل رہی ہے، یعنی ڈو اور ڈائی کے جو حوالے سے بات کی جاتی ہے وہ اپوزیشن کے لیے اس وقت بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اپوزیشن اتنی بڑا گیمل کھیل رہی ہے یہ لانگ مارچ اور عدم اعتماد کی تحریک کی باتیں کر کے کہ تمام جو قوم ہے، تمام لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ پر امید ہو گئے ہیں کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور اگر کچھ نہ ہوا تو آپ سمجھیے کہ اپوزیشن کا پٹرا ہونے والا ہے۔ یس، تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن اپنا آخری داؤ کھیل رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کو اس جو ہے سنگینی کا علم نہیں ہے؟ بالکل ہے، انہیں معلوم ہے کہ وہ اپنا آخری پتہ اب کھیل رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ عمران خان، یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ بھی اپنا آخری سٹرگل کر رہی ہے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، اور یہ بات پوری طریقے سے عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے۔ اب یہ جب کہ یہ دونوں باتیں دونوں فریقین کو پتہ ہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ طاقتور حلقے ہیں، کیا یہ باتیں وہ کیا ان کے علم میں نہیں ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جو طاقتور حلقے ہیں ان کی طرف سے کیا رد عمل یا کیا سوچا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کو لایا گیا مبینہ طور پر اور پی ٹی آئی کی حکومت بنائی گئی تو کچھ گولز تھے جو اچیو کرنے تھے، کچھ انٹرنیشنل لیول پہ تھے، کچھ اسٹریٹجک لیول پہ تھے اور کچھ مقامی طور پر تھے، جو کہ تقریباً آپ سمجھیے کہ اچیو ہو چکے ہیں۔ اور اب جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ ایک بونس کے طور پر چل رہی ہے، یعنی وہ حلقے مبینہ طور پر جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے انہوں نے وہ اپنا جو ٹائم تھا وہ گین کر لیا ہے، مائلیج لے لی ہے، اور وہ تمام معاملات جو تھے وہ اچیو کر چکے ہیں۔ اب یہ پی ٹی آئی کے پاس ایک بونس ٹائم چلا گیا۔ اب دیکھا جائے تو جیسے کہا گیا، ایک کرپشن کا نعرہ لگایا گیا کہ میں فلاں کو پکڑ لوں گا، نواز شریف، زرداری، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور دیگر معاملات سے عمران خان نے کرپشن کا جتنا نعرہ لگایا اور آپ ایک جو بیانیہ اس کو آپ سمجھیے کہ اسٹیبل کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے؟ بالکل پتہ تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو حلقے مبینہ طور پر طاقتور حلقے عمران خان صاحب کے پیچھے تھے، کیا انہیں یہ بات نہیں پتہ تھی کہ وہ کچھ بھی کرپشن کے حوالے سے اچیو نہیں کر پائیں گے، اور یہ جو دو بڑی پارٹیز ہیں ان سے کوئی پیسہ نہیں نکلوا سکیں گے؟ انہیں بھی علم تھا۔ وہ اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ مشرف کا دور دیکھیے کہ کتنی انہوں نے بھرپور کوشش کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے وہ کوئی بھی کرپشن کے جو چیزیں تھیں وہ نہ نکلوا سکے۔ تو لہٰذا وہ جو اچیومنٹ کرنی تھی مختلف حلقوں نے، آپ سمجھیے کہ اسٹریٹجیکلی بھی، انٹرنیشنلی بھی اور مقامی طور پر، وہ اچیو کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو لاتے اور ایسا ایک عمران خان صاحب جیسے پرائم منسٹر ہوتے جو ان کے لیے بہت کمفرٹیبل زون ثابت ہوتے۔ لہٰذا وہ ٹائم تو گزر گیا۔ اب جب کہ وہ ٹائم گزر گیا تو کہتے ہیں کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ نیوٹرل ہونے سے ہمارا ایک دم سے تصور یہ آتا ہے کہ شاید اب حکومت گھر چلی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ نیوٹرل ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے ابھی موجودہ حکومت کو دھکا نہیں دیا۔ وہ اپنے گولز اچیو کر چکے ہیں۔ اب انہوں نے میدان میں اپوزیشن اور عمران خان دونوں کو چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے داؤ آزماؤ، اور جو کامیاب ہوگا دیکھی جائے گی اس کے بعد، کیونکہ دیکھنا تو ظاہر ہے
کہ شیر نے ہوتا ہے فیصلہ، تو شیر نے کرنا ہوتا ہے، لہٰذا طاقتور حلقے ابھی ان دونوں جو پہلوان ہیں اپوزیشن اور پی ٹی آئی جو حکومت میں ہے، دونوں کو اکھاڑے میں چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی ہے اور یہ اپنے دو پیچ لگا رہے ہیں، اور آخری دو دونوں یقیناً کھیل رہے ہیں، کیونکہ اگر اپوزیشن عدم اعتماد نہ لا سکی یا کسی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا تو آپ سمجھیے کہ اپوزیشن گئی، یعنی گئی سے مراد کہ عوام کے نزدیک ان کا جو ایک امیج بنے گا وہ ان کو بھگتنا پڑے گا اگلے بلدیاتی انتخابات میں بھی، اور اس کے بعد شاید جو مین انتخابات ہیں اس میں بھی۔ اور دوسری طرف اگر پی ٹی آئی اڑ گئی تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ طاقتور حلقے دیکھتے رہیں گے اور وہ آگے چلتا رہے گا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے بہت دفعہ سنا اپوزیشن کے حوالے سے کہ موجودہ حکومت اگر چلی گئی تو مختلف فارمولے آ رہے ہیں کہ چند مہینوں کے لیے کسی کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا، جس میں زرداری صاحب کا نام بھی آیا، جس میں خورشید شاہ صاحب کا نام بھی آیا، جس میں فہد چودھری صاحب کا بھی نام آیا، شاہ محمود قریشی صاحب بھی کوشش کرتے رہے، اور بھی مختلف ایسے نام آتے رہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا ہے وہ بھی سٹنگ گورنمنٹ کا ایک آپ سمجھیے کہ حمایتی اور حلیف ہوتا ہے، ان کا نام ابھی تک نہیں آیا۔ تو یہ کسی نے سوال نہیں اٹھایا کہ اگر اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے اور موجودہ جو اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اپوزیشن کے مطابق، اسمبلیاں برخاست ہو جاتی ہیں، تو نئے جو انتخابات ہوں گے اس کے بعد اپوزیشن کی طرف سے اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے انتخابات میں تو جو پریزیڈنٹ کی سیٹ ہے وہ اس کے لیے کس کو نامینیٹ کیا جائے گا۔ بے شک یہ لوگ ڈسکس تو کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں اناؤنس کرتے ہیں، لیکن اب تک ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ لیکن آج میں آپ سے یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ اگر اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے میں اور آئندہ کے جو عام انتخابات ہیں ان میں کامیاب ہونے میں، تو جو آئندہ کے لیے صدر مملکت کا نام ہوگا وہ یقیناً فضل الرحمان صاحب کا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت عرصے سے، کئی دہائیوں سے محنت کر رہے ہیں۔ ان کے والد محترم مولانا مفتی محمود صاحب جو تھے، اس کے بعد سے جب چیف منسٹر وہ ایک زمانے میں اس وقت کے جو سرحد حکومت تھی یا موجودہ کے پی کے تھا وہاں رہے، اور لیکن اس کے بعد سے مولانا فضل الرحمان صاحب جب میدان میں آئے ان کو ایسی کوئی اہم نشست نہیں ملی۔ لیکن اب جو دیکھیے ان کا رول گزشتہ چند سالوں سے چل رہا ہے، اور اپوزیشن میں جو موجود ہیں اس حوالے سے ان کے بارے میں یہ کنسنسس ممکن ہے کہ انہیں صدر مملکت کا عہدہ دے دیا جائے اپوزیشن کی طرف سے، اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے گی، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو اہمیت دیتے ہیں، اور ان سے کسی قسم کا جو انٹرنیشنلی ایک کہا جاتا ہے کہ خطرہ آتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے کسی بھی، اگر آپ کہیں کہ مولانا کے حوالے سے، تو شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایسا تاثر نہ آئے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو بڑی فہم و فراست کی شخصیت ہیں، اور وہ تمام معاملات کو آگے بڑھانے اور لے کر چلنے کے ایک صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے حوالے سے چائنا کو بھی کمفرٹیبل رہے گا، رشیا کو بھی رہے گا، اور خاص طور پر جہاں پر افغانستان میں بھی ایک یہ بہت اہم طریقے سے یہ بات نوٹ کی جائے گی اور شاید اپریشیٹ بھی کی جائے۔ تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب اگر آئندہ انتخابات میں اپوزیشن، پیپلز پارٹی اور یہ لوگ جیت جاتے ہیں تو آئندہ کے لیے صدر مملکت کا جو نام ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک اور بات آپ دیکھیے کہ ابھی کل ہی جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اچھا، یہ ملاقات تو پرائم منسٹر صاحب سے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک ہی دن میں جو ان کی ملاقات ہے پریزیڈنٹ سے اور پرائم منسٹر سے، یہ بہت ریئر ہے، بہت ایسا کم ہوا ہے۔ لہٰذا یہ جو سرپرائز ایک جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کو ضرور آپ ذہن میں رکھیے گا، اور جو قومی اسمبلی کا جو اجلاس بلا لیا گیا ہے اس کو بھی بڑے غور سے دیکھیے گا۔ اب آخر میں جو میں نے آپ سے ایک لائن کی بات کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں سیاست کا نہیں پتہ، جس طرح انہوں نے اپوزیشن کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے، اور ہم جیسے کہتے ہیں کہ دوسرے حلقے بھی جو ہیں کیا وہ ایسے ہی رہیں گے، لیکن اس میں جو آخری لائن ہے کہ عمران خان ایسی ایک صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں بہت بڑا سرپرائز دیں۔ لہٰذا ہم سب کو عمران خان کی طرف سے ایک بہت بڑے سرپرائز کی توقع کے ساتھ آئندہ چند ہفتے کو
دیکھتے رہنا چاہیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنی رائے ضرور دیجیے کمنٹ باکس میں۔ گاڈ بلیس پاکستان۔